ان بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ اگلے آرٹیکل کا آغاز کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کا اگلا آرٹیکل ہے سلیم صافی صاحب کا امریکہ پاکستان پر مہربان کیوں؟ اپنے آرٹیکل کا آغاز کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں نواز شریف حکومت کے آخری سالوں میں امریکہ کے ساتھ تعلقات نہایت خراب رہے، تب اسے غصہ تھا کہ پاکستان ایک طرف افغانستان میں ان کی منشا کے مطابق کردار بھی ادا نہیں کر رہا اور دوسری طرف چین اور روس کے کیمپ میں جا رہا ہے۔ مغرب کی جگہ مشرق اور شمال کی طرف رخ کرنے کا عمل پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، اور جب آصف علی زرداری روس کا دورہ کر رہے تھے تو ہیلری کلنٹن نے خود ٹیلی فون کر کے انہیں جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہ مانے۔ چین اور روس کے ساتھ قربت کے سفر کو نہ صرف وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف نے پیپلز پارٹی کے دور کی طرح برقرار رکھا بلکہ اس میں تیزی بھی لے آئے۔ سی پیک منصوبے کے آغاز کے بعد تو امریکہ کو شک ہو گیا کہ پاکستان اب اسٹریٹجک حوالوں سے مکمل طور پر اس کے مخالف یعنی روس اور چینی کیمپ میں جا رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بھی میاں نواز شریف کے تعلقات بدمزہ ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تو معاملات بے حد خراب ہو گئے تھے، چنانچہ سعودی عرب اور UAE بھی امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کرنے سے گریزاں تھے۔ اسی تناظر میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو وہ پاکستان اور نواز شریف حکومت سے متعلق نہایت برہم نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلی افغان پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے متعلق سخت ترین الفاظ استعمال کر کے دھمکیاں تک دیں، تاہم اس دوران آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو نہایت بہتر بنا چکے تھے۔ حکومت میں تبدیلی کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید فری ہینڈ مل گیا، چنانچہ ان ممالک نے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹریک پر لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اصل عامل یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے کس حد تک افغانستان سے متعلق اپنی پالیسی واضح کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ واضح الفاظ میں پاکستان اور دیگر فریقوں کو پیغام دیا کہ وہ پاکستان سے اپنی افواج کا انخلاء چاہتا ہے، اور وہ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان سے کردار ادا کرنے کا نہ صرف تقاضا کیا بلکہ ڈیلیوری کی صورت میں اس کے تحفظات کو دور کرنے کا بھی اشارہ دیا۔ دوسری طرف امریکہ نے سعودی عرب اور UAE سے بھی پاکستان پر دباؤ ڈلوایا۔ پاکستان طالبان سے متعلق اپنا پورا اثر و رسوخ اس شرط کے ساتھ استعمال کرنے پر آمادہ ہوا کہ امریکہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کرے گا۔ اگرچہ امریکہ نے اس مطالبے پر اصولی آمادگی شاہد خان عباسی کے دور میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ایلس ویلز کے ملاقات میں ظاہر کی تھی، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات پاکستان میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد کیے گئے۔ چنانچہ امریکہ نے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے لگا، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کی برہمی وقتی طور پر ختم ہوئی بلکہ اعلیٰ امریکی عہدیدار پاکستان کے کردار کی تعریف کرنے لگے۔ امریکہ اور طالبان کی براہ راست مذاکرات سے پاک امریکہ تعلقات تو وقتی طور پر خوشگوار ہو گئے، لیکن افغان حکومت پر اس کے اثرات نہایت برے مرتب ہوئے، کیونکہ جب امریکہ نے براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو پہلے سے کمزور ہونے والے اشرف غنی کی حکومت کی پوزیشن مزید خراب ہو گئی۔ چنانچہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ طالبان کو امریکہ کے بجائے ان کے ساتھ بٹھائے، لیکن ایک طرف طالبان اسے کٹ پتلی قرار دے کر بیٹھنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے گزشتہ 3 سال کے رویے کی وجہ سے پاکستانی حکام بھی اشرف غنی سے شدید ناراض تھے۔ پھر جب ماسکو میں طالبان سابقہ صدر حامد کرزئی کی قیادت میں باقی افغانیوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو اشرف غنی پاکستان سے مزید ناراض ہو گئے۔ ان مذاکرات کی بساط بنیادی طور پر روسی حکومت نے بچھائی تھی اور پاکستان نے ان میں تعاون روس کے اما پر کیا۔ قطر میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کے ابھی تک جو دور ہوئے ہیں ان میں امریکہ اور طالبان کے تنازعات کے حل پر تو بڑی حد تک اتفاق ہو گیا ہے، لیکن بین الافغان
مفاہمت کے حوالے سے دونوں فریقوں کے مطالبات کے ضمن میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ طالبان اصرار کر رہے تھے کہ ماضی کی طرح ان کو واپس حکومت لوٹا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جائے اور وہ اپنے ساتھ دیگر افغان فریقوں کو سسٹم کا حصہ بنائیں گے، لیکن امریکہ کی وساطت سے افغان حکومت کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ طالبان آئین کے تحت سسٹم کا حصہ بن جائیں۔ قطر مذاکرات میں ابھی تک بنیادی طور پر 4 امور پر بات چیت ہوتی رہی۔ ایک، امریکی افواج کا انخلاء، دوسرا طالبان کی طرف سے افغان سرزمین کو کسی بیرونی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے اور القاعدہ جیسی تنظیموں سے تعلق نہ رکھنے کی گارنٹی۔ جنگ بندی اور بین الافغان مذاکرات اب پہلے 2 نکات پر تو تقریباً اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن آخری 2 نکات پر طالبان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تاہم اب امریکی ٹیم معاملے کو آر یا پار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو ستمبر تک کی مہلت دی ہے۔ چنانچہ اب امریکہ نے طالبان پر واضح کر دیا ہے اگر مفاہمت ہوگی تو بیک وقت 4 نکات پر ہوگی، تو نہیں ہوگی۔ دوسری طرف امریکہ نے پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کے لیے بھی اسی طرح پوری قوت استعمال کرے جس طرح اس نے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کے سلسلے میں کیا۔ ادھر سے امریکہ نے ڈاکٹر اشرف غنی سے بھی کہہ دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر بنائے۔ چنانچہ اب پاکستان نے بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں بھی طالبان پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اسی تناظر میں ڈاکٹر اشرف غنی پاکستان آئے اور اسی تناظر میں اب قطر میں امریکہ کے ساتھ ساتھ طالبان کے اپنے افغانوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ قطر مذاکرات کا حالیہ سیشن نہایت فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ پاکستان کے اسی کردار کے صلے میں امریکہ نے آئی ایم ایف کو بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ اسی وجہ سے FATF کے معاملے میں بھی امریکہ وقتی طور پر پاکستان کے خلاف زیادہ منفی کردار ادا نہیں کر رہا۔